السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی وہ رخ روشن سننے والوں کے لیے انشاءاللہ العزیز سوچ کے ایک نئے رخ کو کھولنے والی ہوگی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد اگر آپ میں بھی اس رخ روشن کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پیش خدمت ہے شارٹ سٹوری وہ رخ روشن۔ اے اللہ، میرے اللہ، تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ اے مشکل کشا، مجھے اس مشکل سے رہائی عطا کیوں نہیں کرتا؟ میرے مالک، تو کب میری دعاؤں کو سنے گا؟ کیا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تو نے اتنے ستم کیوں ڈھائے میری جان پر؟ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا میرے خدایا۔ یتیمی کے دکھوں کو اٹھاتے اٹھاتے جو میرا بچپن گزرا، کیا یہ کم تھا کہ تو نے جوانی ہی میں مجھے بیوقی کا غم دے دیا؟ اس شدید غم کو بھی میں سہ گئی، مگر اب جو نیا غم اور تکلیف تو نے مجھے دی ہے، یہ سب تکلیفوں سے بڑھ کر ہے۔ میری بچی، میری واحد اولاد، میری عنایا زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، اور تو خاموش ہے؟ کیوں تیری رحمت جوش میں نہیں آتی؟ کیا تجھ تک میری تکلیف نہیں پہنچ رہی؟ ایک پتا بھی نہیں ہلتا مگر تیری اجازت سے۔ یہاں میرا پورا وجود کرچی کرچی ہو گیا، اور اے علیم و خبیر، کیوں تجھے خبر نہ ہوئی؟ جس انسان کو بھی میں چاہنے لگتی ہوں، جس کو بھی میں اپنا سہارا سمجھنے لگتی ہوں، تو اس کو مجھ سے دور کر دیتا ہے۔ تو میری حالت پر رحم کیوں نہیں کرتا میرے اللہ؟ میں تھک گئی ہوں میرے رب، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے جیسے فریاد کی تھی۔ نایاب اس وقت ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر سجدہ کی حالت میں اپنے رب کی شکایت اسی سے کر رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی تو وہ بامشکل فرش سے اٹھ پائی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بچی کے لیے پریشان تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ تمام پیارے رشتوں کی طرح اپنا آخری رشتہ اور سہارا بھی کھو دے گی۔ اتنے میں ہاسپٹل کے کمرے میں نرس داخل ہوئی تھی اور نایاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، عنایہ بیبی کے بارے میں بتانا ہے۔ نایاب جی اچھا کہہ کر نرس کے ساتھ ساتھ کوریڈور میں چلنے لگی۔ وہ ڈر کے مارے اس سے عنایہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی بری خبر نہ سنا دے۔ نایاب تھکے ہوئے قدموں سے نرس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نرس نے اس کی حالت بھانپتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بچی اب خطرے سے باہر ہے۔ ہمت رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نایاب کو لگا جیسے وہ ڈوب رہی تھی کہ کسی نے اس کو سہارا دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صداقت نایاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے، شکر ہے کہ آپ بچی کو بر وقت ہاسپٹل لے آئیں اور اس کی سرجری بھی کامیاب ہوئی ہے۔ بچی ماشاءاللہ اب خطرے سے باہر ہے، آپ 3 دن کے بعد انشاءاللہ گھر جا سکیں گی۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، وہ باقاعدگی سے دیتے رہنا ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نرس کو کچھ اہم انسٹرکشن دیتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی بے حد شکر گزار تھی جس نے اس کی بچی اس کو لوٹا دی تھی، اس کی فریاد کو سن لیا تھا۔ وہ اپنے شکوہ پر اللہ تعالیٰ سے بہت شرمندہ تھی
اور ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگتی کہ جو ناشکری کے الفاظ اس تکلیف کے وقت میں اس کے منہ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ وہ اور عنایہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عنایہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور دوبارہ اسکول جانے لگی تھی۔ نایاب کے دل پر اس تکلیف اور غم کا جو اثر ہوا تھا وہ اس سے پہلے آنے والی تکلیفوں کا اس شدت سے نہ ہوا تھا۔ وہ فرض نمازیں تو پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، مگر اب اس کی عبادتوں میں اور بھی نکھار آ گیا تھا۔ وہ نفل اور نماز تہجد بھی ادا کرنے لگی تھی۔ رکوع اور سجود میں وہ اللہ کے حضور تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ نایاب کی کوئی صبح، دوپہر اور شام ایسی نہ ہوتی جو کہ اپنے رب کے ذکر سے خالی ہو۔ وہ اپنے رب کی کرم نوازیوں اور اس کے رحم کے سلوک کو یاد کرنے لگتی کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ماں باپ چل بسے۔ یہ وہی خدا ہی تھا جس نے اس یتیم و مسکین کے سر پر ہاتھ رکھنے والے مہربان تایا اور تائی کی صورت میں والدین عطا کیے۔ یہ اسی خدا کا رحم تھا جس نے نایاب کے دل کو سنبھالا جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے سہارا نہ دیتی تو وہ بکھر جاتی۔ اس کی بچی بہت چھوٹی تھی جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ ایسے نازک حالات میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تھا۔ عنایہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، نایاب کے لیے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ یہ اللہ ہی تھا جو مختلف کاموں کے وقت کبھی کسی ہمسائے کی صورت میں، کبھی کسی مہربان رشتہ دار کی صورت میں نایاب کی مدد کو آ جاتا تھا، اور اب بھی اللہ ہی تھا جو اس کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر رہا تھا تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نایاب کا مقدر بن سکیں۔ نایاب سوچنے لگی کہ اللہ تو شروع ہی سے اس پر بہت مہربان تھا، مگر جب عنایہ بیمار ہوئی تو وہ خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ نے اس پر کبھی رحم نہیں کھایا۔ نایاب کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنے رب کی محبت پر شک کیا۔ یہ سوچ اس کو اور بھی اللہ کے قریب کر دیتی اور وہ دیوانہ وار اپنے رب کے آگے سجدے میں روتی اور گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں مانگتی رہتی۔ دعائیں کرتے کرتے نایاب کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ خواب میں اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز قدرے بھاری اور روبدار تھی۔ نایاب، جو کہا جاتا ہے اسے لکھ لو ورنہ بھول جاؤ گی۔ یہی بات دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ نایاب، جو کہا جاتا ہے اسے لکھ لو ورنہ تم بھول جاؤ گی۔ نایاب کاغذ اور پینسل پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آواز ایک وقفہ کے بعد دوبارہ آتی ہے۔ ہم تیرا رخ بدل کر دیکھتے ہیں، عاجز کی کایا پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ آواز کے ساتھ ساتھ نایاب جلدی جلدی اس فرمان کو کاغذ پر لکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے دہرا رہی ہے۔ ہم تیرا رخ بدل کر دیکھتے ہیں، عاجز کی کایا پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نایاب کے جسم و جاں پر ایک رعب سا طاری ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور ہونٹوں پر وہی بات جاری تھی جو اس کو خواب میں لکھنے کو کہا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے خیال آیا کہ یہ اس کا خواب تھا، مگر اس نے سوچا کہ اسے یہ تحریر واقعی لکھ لینی چاہیے ورنہ وہ بھول جائے گی۔
وہ جلدی سے کاغذ پر لکھنے لگی جو اس نے خواب میں سنا تھا۔ یہ اس کا رخ ہی تو تھا جسے خدا نے یکسر بدل دیا تھا۔ نایاب کا رخ اب اپنے رب کی جانب تھا۔ وہ اپنے ہر معاملہ میں اپنے رب کو شامل حال سمجھتی تھی۔ اس کی سوچ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اب وہ اپنی بچی کو اپنا واحد اور آخری سہارا نہ کہتی تھی، بلکہ ہمیشہ سے اللہ ہی تھا جو اس کا واحد اور آخری سہارا تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنا رخ روشن دکھلانے کے لیے اپنے بندوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ رخ کا بدلنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر انسان خود چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا رخ بدل جاتا ہے تو وہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کا ہو جاتا ہے، تو پھر خوش نصیبی اس انسان کا در دیکھ لیتی ہے، اور پھر اللہ اپنے فضل سے اس انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ نایاب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دامن دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔